رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے ثالثی کے لیے سفارتی سطح پر مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے۔ حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 182 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے ثالثی کے لیے سفارتی سطح پر مخلصانہ اور بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے آئے رات قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان خطے اور برادر اسلامی ممالک کو ایک تباہ کن تنازع اور اس کے منفی نتائج سے محفوظ رکھنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کی راہ اجتماعی مشاورت اور دانش مندی کے ذریعے ہموار کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے متعدد مواقع پر ایران اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ان کوششوں پر مکمل لگن اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس مصالحتی عمل کی کامیابی کو یقینی بنانے میں انتہائی فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی آج کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد الصبا کی ٹیلی فون کال کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کرائی۔ وزیر اعظم نے خوشگوار گفتگو میں پاکستان کی طرف سے کویت پر حملوں کی شدید مذمت کی اور ایک بار پھر اس مشکل وقت میں کویت کے عوام کے لیے یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کویت کی قیادت کو مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کی تعریف کی ہے اور مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے ان جذبات کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج رات ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے مغربی ایشیا میں ابھرتی صورتحال اور بین الاقوامی امن و سلامتی پر اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اقوام متحدہ تنازع کی روک تھام اور اس کے حل کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے بات چیت اور سفارتی ذرائع سے تنازع کے حل کا اعادہ کیا ہے، کیونکہ یہ پائیدار امن کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایندھن کے ذمہ دارانہ استعمال کے رویے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال سے متعلق مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر مالیاتی لحاظ سے دانشمندانہ پالیسی اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران کہا گیا کہ ملک بھر میں ایندھن کی فراہمی کی صورتحال مستحکم ہے۔ حکومت پاکستان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق وسیع کیے گئے طریقہ کار کے تحت غیر ملکی باشندوں، کمپنیوں، ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، حکومتی سیکیورٹیز اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد مالیاتی منڈیوں کے ساتھ روابط مضبوط بنانا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کامیابی پر وزیر خزانہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور شریک بینکوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو غیر ملکی باشندوں، کمپنیوں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں تک وسعت دینے سے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے مزید پرکشش ملک بنانے اور مالیاتی منڈیوں میں اپنی موجودگی بڑھانے میں مدد ملے گی۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کے لیے حج کی تیاریوں کو آسان بنانے کے لیے حکومتی ہدایات پر مؤثر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق نئے منصوبے کے تحت تمام حاجی کیمپوں میں تربیت، ویکسینیشن اور ادویات کی پیکنگ کی سہولت ایک ہی دن فراہم کی جائے گی۔ یہ عمل اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ملک بھر کے 10 حاجی کیمپوں میں بیک وقت شروع ہوگا۔ تربیتی سیشن کے دوران عازمین کو ان کے ٹکٹ، ویزے، شناختی لاکٹ اور سامان کے ٹیگز بھی فراہم کیے جائیں گے۔
आज़मीन की सहूलत के लिए हाजी कैंपों में करेंसी के तबादले के लिए बैंक काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्ररा हदफ 182 रन के ताकुब में अब से थोड़ी देर पहले तक 15 ओवर्स में 124 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाए। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।